جہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور جو ان سے قبل وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز تھے کو اکثر یہ کہتے سنا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کو اس کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس بات کی حقیقت کیا ہے ہم بتائیں گے آپ کو۔ 2012 میں مشترکہ مفادات کونسل نے آئین میں ترمیم کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ صوبے سے نکلنے والا تیل صوبے اور فیڈریشن میں 50-50% کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کی روشنی میں پیٹرولیم ایکسپلوریشن اور پروڈکشن پالیسی بنائی گئی، لیکن 11 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وفاقی حکومت مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو نافذ العمل نہیں بنا سکی۔ ملک کا وہ صوبہ جہاں سے تیل کی اتنی زیادہ پیداوار ہو رہی ہے، اس کے باوجود کیا خیبر پختونخوا کو اس کا حق مل رہا ہے؟ اسی معاملے کے حوالے سے ہم نے مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم سے بھی ان کی رائے جاننے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے نمائندے نے ان سے بات کی ہے، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کے پی اس ملک کا 38% ایل پی جی پیدا کرتا ہے، 38%۔ اس پہ ہمیں کوئی ایف ای ڈی دے ہی نہیں رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اس پہ ایف ای ڈی اب کیوں نہیں دے رہے، بس زیرو کی ہوئی ہے، دیتے ہی نہیں ہیں، بول کے تھک گئے ہیں، لیکن اس پہ کوئی کان میں جو نہیں ریگ رہی۔ جب آپ گیس پہ ایف ای ڈی دیتے ہیں تو پھر تیل پہ بھی دیں نا، جو آپ زمین سے تیل نکل رہا ہے آپ کا، تیل پہ ایف ای ڈی نہیں دے رہے ابھی تک، کیونکہ اس میں سندھ اور کے پی کو جائے گا تو پنجاب اس میں اپوزیشن کرتا رہتا ہے۔ اب صرف اس سال پیٹرولیم لیوی کی مد میں حکومت 900 ارب روپے کمانے جا رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کا 42% جتنی بھی ہم یہاں پیدا کر رہے ہیں اس کا 42% پاکستان کے پی سے پیدا ہو رہا ہے۔ آپ اس کی جو ایف ای ڈی ہے وہ دیں، وہ دیتے نہیں ہیں۔ اسی تیل سے ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے، وہ ہے دو چیزیں، ایک ہے رائلٹی اور ایک ہے آپ کی ونڈ فال پروفٹ۔ جو ونڈ فال پروفٹ ہے وہ جو ہے اس پہ ہمیں جو ہے تاخیر کر رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے جو ہے ابھی ایک آدھ کمپنی جو ہے اس پہ راضی تھی، اب حکومت کے ساتھ ان کے آپریٹر ہیں ایم او ایل، اور اب انہوں نے کورٹ سے اسٹے لے لیا۔ پورے پاکستان میں جہاں جہاں پاور اسٹیشن لگے، پاور جنریشن لگی ہوئی ہے، چاہے وہ ہائیڈل ہے، چاہے گیس ہے، چاہے ونڈ پاور ہے، چاہے وہ چائنیز ہے، چاہے وہ فارینر ہے، چاہے وہ لوکل ہے، سب کی انکم ٹیکس ایگزمپشن ہے۔ کے پی کے جو بجلی کے پروجیکٹ ہے اس پہ انکم ٹیکس بھی لگایا تھا۔ تو یہ جائز مطالبات ہے، ہم کوئی ان سے بھیک نہیں مانگ رہے، کوئی ہم سے ایکسٹرا سپورٹ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں بجٹ سے زیادہ دیں۔ کمپنیوں کو جو اضافی جو پیٹرول کی قیمت مل رہی ہے، تیل کی قیمت مل رہی ہے، اس کا 60% کمپنیوں کو جائے گا، باقی 40% میں آدھا ہمارا ہے، آدھا وفاقی حکومت کا ہے۔ اب وفاقی حکومت کی کمپنیوں نے ہی کیس کیا ہوا ہے، اور وفاق کو بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ جو وفاق کا حصہ ہے وہ بھی ان کو نہیں جا رہا اور ہمیں بھی نہیں آ رہا۔ تو وفاقی حکومت کی کمپنیاں جو ہیں ان سے وفاق بھی نہیں بات کرتی، تو یہ ایک نااہلی کہہ لیں، معاملے کو لمبا کرنے والی بات کر لیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے جو ہے 8-10 سال پہلے اس ملک میں 1 لاکھ بیرل تیل پیدا ہوتا تھا، اب وہ 71,000 بلکہ اب تو 70,000 سے بھی نیچے آ گیا۔ آج سے 10 سال پہلے جو ہے ملک میں جو ہے 4.1 وہ پیدا ہوتی تھی، گیس ہوتی تھی، MMBTU نہیں، ملین کیوبک فیٹ، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کم ہو کے 3 سے بھی نیچے آ گئی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ملک میں ذخائر نہیں ہے، ملک میں اس سے کئی زیادہ ذخائر تھے۔ یہ 1 لاکھ سے ہمیں 2.5 لاکھ میں پہنچنا چاہیے تھا تیل کی پروڈکشن میں، جو 70,000 میں آ گئے۔ جو 4 سے جو ہم اب باہر سے LNG منگا رہے ہیں، بیڑا گرک کر رہے ہیں اپنا، وہ جو ہے ہم 8-10 پہ پہنچ سکتے تھے، لیکن بری پیٹرولیم پالیسی۔ پہلی آپ کی پیٹرولیم پالیسی 1997 میں آئی، آخری 2022 میں آپ 24 میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان اس 10 سالوں میں 2 دفعہ اکنامک ڈیفالٹ میں آئل پرائسز کی وجہ سے گیا، لیکن ہم اس پہ کام ہی نہیں کرتے۔ ہم کبھی چائنا بھاگتے ہیں، کبھی اس سے سعودی عرب سے مانگتے ہیں پیسے، کبھی UAE سے $1 ارب مانگتے ہیں۔ جو کام کرنے والا ہم وہ کرتے نہیں ہیں۔